رب زدنی علما والحقنی بالصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سورہ کہف کی 78 آیتیں ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے جدائی کہ جو اسباب پیدا ہوئے، اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، بس یہ میرے آپ کے درمیان جدائی ہے، یعنی یہ جدائی کا وقت ہے، آپ کا یہ اعتراض جدائی کا سبب ہے کہ میں نے آپ کو یہ تیسرا موقع دیا، اب میں اس کی بات بتا دوں جس پر آپ صبر نہیں کر سکے، اس کو کیا واقعات تھے۔ ان باتوں کو، ان کی حکمتوں کو سماعت کریں۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، میں نے جو کشتی کو خراب کیا تھا یا اس کا تختہ نکالا تھا، وہ مساکین کی کشتی تھی جس میں وہ مزدوری کرتے تھے، نہ ان کی ملکیت تھی کیونکہ وہ غریب لوگ تھے، محتاج تھے، رحم کے قابل تھے، اس لیے دریا میں، سمندر میں وہ کام کرتے تھے، اور میں نے چاہا فارت تو ان اعیبہا کہ اسے عیبدار کر دوں، تو معلوم ہے کہ عیب کو رب کے طرف نسبت نہیں کی خضر علیہ السلام نے کہ میرے رب نے چاہا، حالانکہ حکم تو اللہ کا تھا۔ اس لیے آپ نے اس کو صرف اپنی طرف نسبت کر کے اردت تو فرمایا، یعنی میں نے چاہا، ورنہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، اور ان کے جس طرف یہ جا رہے تھے ایک بادشاہ تھا کہ یاخذ کل سفینۃ غصبا، کہ وہ ہر ثابت کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا اور عیبدار کشتی کو چھوڑ دیتا تھا، لہذا آپ نے کشتی عیبدار کر دی تاکہ ان غریبوں کو نقصان نہ ہو، یہ پھر اس کی مرمت کر لیں۔ اس سے معلوم ہے کہ اصلاح کے لیے دوسرے کی چیز میں بلا اس کی اجازت تصرف کرنا جائز ہے۔ اگر کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو اس سے بغیر پوچھے کچھ حصہ کرا دینا جائز ہے، بلکہ ثواب ہے۔ اس بادشاہ کا نام جلندی بن کرکر تھا، جو اندلس کی بستی میں قرطبہ کا بادشاہ تھا۔ کشتی کے مزدور اس سے بے خبر تھے، معلوم ہوا کہ بادشاہ کو رعایا کی چیز جبراً لینا یہ غصب میں داخل اور حرام ہے، مالی جرمانے حرام، اور ان کی نیلام خریدنا حرام، کہ یہ غیر مالکی فروخت ہے۔ یہاں تو کرسی پر بیٹھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی با اختیار بن گئے۔ اختیار کسی کی ملکیت میں آپ انوشروان بادشاہ کے عدل کے بارے میں آتا کہ وہ محل بنا رہا تھا،
नौशेरवान बादशाह। तो उसका जब महल तैयार हुआ तो लोग आते रह गए, देखते रह गए कैसे प्यार है। हर कोई कहता था ये एबदार है ना। तो बोला ये जो बुढ़िया का झोपड़ी है ना, इसको हटा देते महल सीधा आ जाता था। तो उसने कहा नहीं, मैंने इसको बड़ी मेहनत की कि महल बना के दूंगा, घर बना के दूंगा। ये इसने बोला नहीं, बस मेरी झोपड़ी में नहीं बना, वो वीरान नहीं बेफरोख कर रही। एक बादशाह एक बुढ़िया के अपने महल को इकदार छोड़ा, लेकिन उसके घर को लिया नहीं। और एक इस दौर के बादशाह तो बड़ी बात है, हाँ, यहाँ तो थोड़े से इख्तियारात आ जाए, मामश मेरा दरगढ़ यमा अल्लाह अकबर कबीरा, किसी के घर को छीनने पर उनको वो मिल जाए तो कुव्वत, दूसरे नुस गरीब के बच्चे रोएं, वो दर बदर ठोकरे खाएं। कभी हमारे कराची में हजारों नहीं लाखों की तादाद से लोग रो रहे हैं जिनके घर छीने गए। जिससे पूछो, मेरे जितने मुक्तदी यहाँ सरजानी में घर लिया था, एक दिन गया तो उन्हें बोला आइंदा इस साइड पे नहीं आना, धमकियाँ दी दोबारा नहीं आना। मेरे का वो है दोस्त है, तो उनके 2 प्लाट थे, तो कहते मैं गया, आनंद के वो बड़े मजबूत प्लाट थे कि नहीं छीने जाएंगे, किसी ने कब्जा किया हुआ है। और कहते मुझे धमकी दे, बड़े कब्र में पाँव लटके हुए, फिर दोबारा इधर नहीं आना। हाँ भाई कौन उसके साथ वो हमारी हुकूमत तो माशाल्लाह है ना, डाकुओं को क्लाशन को भी देती है, पुलिस भी देती है। बोले बस खाते रहो, कुछ हमें दो कुछ तुम खाओ, अल्लाह में तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। फिर उसने दूसरे डाकू से मिलकर वो जगह, दूसरा डाकू से भी बड़ा, उसने बोल कहा हमारे आदमी से तूने मकान दिया, छोड़ो दे। हाँ, वरना हुकूमत अदालत में जाओगे नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। हमारे पास सबूत हैं, ऐसे नहीं कि हम हवाई फेयरिंग कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह ताला हमें अदल इंसाफ करने की तौफीक अता। हमारे जिसके बाद जितने इख्तियारात है अल्लाह उनसे पूछेगा कि तुम्हारे पास ये इख्तियारात है, इसका घर इसने लिया था, तूने क्यों नहीं छुड़वाया। अल्लाह ताला पूछेगा। दूसरा बादशाह था, तो उसने महल बनाना चाहा, तो वहाँ भी एक रिवायत में एक बूढ़िया का घर था, तो वो थी नहीं। उसने बोला अरे इसके घर को जला दो, ये क्या करेगी, हम महल बना रहे हैं। और तो वो नहीं थी, उसने वो जला के हटा दिया और अपना महल वहाँ बना लिया। जब आई तो देखा उसकी झोपड़ी नहीं है, वहाँ बहुत बड़ा महल बना हुआ है उसकी जगह। वो तो कोने में आ रहा था बाहर, वो तो छोटी सी झोपड़ी थी। उसने ऐसे देखा, बोला या अल्लाह मैं तो नहीं थी, तू तो कुदरत वाले, मेरे कम अज़ कम मेरी झोपड़ी की हिफाजत तो करता। एक दिल से वो निकला कि अल्लाह इसने मेरा घर जला दिया तो इसके महल को बर्बाद कर दे। तो उस पर ऐसे आफत आई, ऐसे आफत के नामो निशान भी मिट गया। तो मजलूम की और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह फरमाते मैं उनका इंतकाम खुद लेता हूँ, अगर जो उसमें थोड़ा वक्त गुजर जाता है। इन्ना बत्श रब्बिकल शदीद। तो ये इसे पता चला कि ये जब से दुनिया आबाद है तो फिरौन होते रहते हैं, दूसरों के प्रॉपर्टियाँ और दूसरों के मलकियत पर, दूसरों की चीज़ों पर कब्जा है। यानी ये दरिंदगी इंसान की फितरत में है। इंसानों में दरिंदगी, इंसानों में चंद मादे हैं ना, फरिश्तों का मादा भी है, हैवानों का मादा भी है, दरिंदों का मादा भी है। तो जो जिस रास्ते पे चल दिया, कुछ ऐसे होते हैं कि वो वक्त के फरिश्ते बन जाते हैं, हाँ, कुछ हैवानों की तरह बन जाते हैं, कुछ दरिंदों की तरह। वह अम्मल गुलामो, और जो गुलाम थे, फ़कान अबवाहु, तो उनके माँ बाप मुमिनीन मुसलमान थे। फ़खशीना अन युरहिक़हुमा तुग़याना, तो हमें डर हुआ कि वो इनको सरकशी व कुफ्रा और कुफर पर कर देंगे। तो इससे मालूम है कि
اولیاء کو لوگوں کے انجام اور سعادت و شقاوت کا بھی علم عطا کرتا ہے اللہ۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ بچہ قتل کرنا ہے تو وہ اس کو پتہ تھا نا، ایسے تھوڑی کہ اللہ کی طرف سے یہ علم عطا ہوا، کیونکہ حضرت حضر علیہ السلام کو اس بچے کی شقاوت کی خبر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کے بارے میں کیا فرماتے؟ جب قوم کا کوئی بولے یا اللہ میری قوم کا ایک فرد بھی ولا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارہ، ایک گھر بھی نہیں چھوڑنا، سب کو ختم کر دے، ولا یلد الا فاجر کفارا، ان کے بچے بھی یا اللہ کافر جمتے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا سے علم تھا، ورنہ کس کو پتا کہ کون کیسے بچہ جمے گا، کیا ہوگا۔ لیکن باہر اس میں مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ ان چیزوں کو، قرآن میں تو ہے لیکن وہ اس میں مختلف تعویل ہے کہ بولے نہیں ان کو پتہ نہیں ہے کل کیا ہوگا۔ نہیں بھئی، اللہ کے عطا سے پتہ چلتا ہے، اگر کل کا پتہ نہیں تو تمہیں قیامت کا کیسے پتہ چلا؟ کل کا پتہ نہیں ہو، جنت کا پتہ ہے، قیامت کا پتہ ہے، پھر یہ کون سی طریقہ تو نے کی ہوئے؟ براہ راست تو کوئی اللہ سے بات کر نہیں سکتا، انسان انتہائی کمزور ہے، تو یہ اللہ والے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ نہیں ایسے ہوگا۔ فاردنا، ہم نے ارادہ کیا، ان یبدلہما، کہ بدل ڈالیں ان دونوں کے لیے، ان کے رب خیرا منہ، اس سے بہتر۔ تو معلوم ہے اللہ رسول کے لیے ایک ہی صیغہ جمع کا استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ فاردنا میں جمع سے مراد حضر علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ اسے بہتر اولاد عطا کرے، زکوٰۃ و اقربا رحمہ، زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے، بس زیادہ رحیم، زیادہ وہ رحیم ہوگا، زیادہ کریم ہوگا، زیادہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کو ایک نیک بیٹی عطا کی جو ایک پیغمبر کے نکاح میں آئی، اور اس بیٹی کی اولاد میں 70 انبیاء پیدا ہوئے۔ روح البیان نے لکھا ہے اس جیسور نامی بچے کے ماں کا نام ساوا اور باپ کا نام زبیر تھا۔ خیال نہ ہے کہ خوف کفر پر قتل کر دینا اب کسی ولی یا عالم کو جائز نہیں ہے، یہ عالم تکوین کی باتیں ہیں، اور صرف حضر علیہ السلام کو یہ اللہ کے طرف سے اجازت تھی۔ اور دیوار کی بات، اما الجدار فکان لغلامین، وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی وہ دیوار، جن کا نام احرم اور حریم تھے۔ آج کل کے مسلمان کہتے احرم، احمد کو بولتے احمد، یہ جدید اردو والے آ گئے۔ احسن کو بولتے احسن۔ میں نے بولے یار تم لوگوں نے کیا کیا پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہو، ہر چیز میں یہ بدعت لگاتے رہتے کہ کسی چیز کو چھوڑو نہیں، ہاں نماز، فرشتے، کسی چیز کو بولا نہیں چھوڑیں گے نہیں، ہاں۔ آپ بھائی خدا کے بندے یار، احسن کا کتنا پیارا معنی تو اس کو احسان بنا دیا۔ احمد کتنا پیارا نام، انہوں نے بولے احمد، لیکن بس لگے میں کوئی کہتے کوئی نیا، اب تو ایسے نئے نام آئے کہ آپ ہندوؤں کے مل جائے، سکھوں کے مل جائے، لیکن بس کوئی نیا نام ہو، مسلمانوں کے نام، اللہ والوں کے نام نہیں اچھے نہیں۔ اور جعلی مولیوں نے اور سے اتنے 2 بجے اور فلاں دن اور فلاں وہ بنا، آپ ذرا کتاب سے نکالے ہمارے بچے کا نام، وہ فلاں پیر کے پاس گئے تھے، وہ کہتے بہت بھاری ہے، کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ انا للہ و ارے میں نے مل جانی پیروں نے تو دنیا کو غرق کر دیا، ہاں، نام بھاری اور نام ہلکا اور حروف فلائیں اور حروف فلائیں، اور کہاں سے نام لکھا دے، ماں کا نام یہ اور پورے گھر والوں کو نام، وہ بھی جوان کا بچہ لگا ہے کہ یہ تو ویسے وہ ایک لطیفہ ہے۔ اب جاہل لوگوں سے لوگ کتنا فائدہ، خاص کر ہماری بہنوں و بیٹیوں کو جعلی پیر جس انداز سے گمراہ کرتے ہیں، بس
اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہر گلی میں ایک نہ ایک تو بیٹھا ہوا ہے. ہاں تو وہ ایک جگہ گیا تو اب وہاں کے لوگ بالکل دور تھے نا دین سے, تو اس نے بولا یار یہاں امام بن لیتے ہیں لوگوں کو صحیح جعلی پیر بننے کے لیے نا عوام کو بس. اب وہ اس کو تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے. لوگوں بولے دیکھ آپ لوگ بس اپنے چندے اور اپنے پیسے اور مرغیاں مجھے کھلاتے رہو اور یہ مجھے دیتے رہو اور اپنی بچیوں اور عورتوں کو میرے پاس بھیجتے رہو, بس میں سب کچھ کر لوں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس نے بولا کہ نماز پڑھانا شروع کر دی. تو ویسے بھی ایک عام سا وہ کہاوت ہے, کہاوت بھی نہیں کہ بس مذاق کیا وہ ہے کہ وہ شروع ہو گیا بڑا برسات میں تردی نقدی یہ کچھ ایسے شروع ہو گیا نا. تو انہیں بولا, سننے والے کہتے یار یہ آتے ہی کہتے کہ دیکھے سواد کے جو ہے نا جاؤ گے تو دو سواد ہے, ایک نیچے سواد اور ایک کہتے برسواد اوپر سواد پہاڑوں کے طرف نا. کہتے یار مولوی بڑا اچھا ہے, آتے ہی کہتے اوپر سواد میں دین نے ترقی کر لی. اس کو جو ساتھ تھا وہ کہتے یہ کیا کر رہے ہو تو, اب تو نے کیا شروع کر دیا نماز ہے. تو وہ کہتے لا تنخنخ فیہ 60 درہما نصف لی و نصف لک. کہتے نخ نہیں کرو, میں نے ان کے ساتھ 60 درہم کی بات کی, آدھے تیرے آدھے میرے, کیا ہے ان کو بے وقوف بنانا ہے بس. ہاں انہوں نے تو بے وقوف بنانا ہے. صحیح طریقہ جعلی پیروں کا یہ ہوتا ہے کہ ایک صحیح سلامت شخص اس کے پاس چلا جائے اور ایک 1000 جھوٹ اس سے پہلے اس سے بھی تیز جائے. ہاں کہ بھائی نہ کاروبار لگتا ہے, وہ کاروبار والا بھی ہو بچوں والا بھی ہو, اس کو یوں بول دے کہ نہ کاروبار بنتا ہے, بس جانتا ہوں تو ایک دن اگر مل بھی جائے دوسرے دن ختم ہوتا ہے, اور نہ شادی ہوتی ہے نہیں. پھر وہ اس کو دیکھے کیا تیرے کو ہاں اللہ ہدایت دے, بولو آمین. اللہ اکبر. تو احرم اور حریم, یہ بولے کہ احرم زبر کے لیے تھوڑا اوپر جانا پڑتا ہے, کہتے بزنی سے احرم, کون اتنا بولے گا احرم احرم. ان کے 8ویں باپ کا نام کاشع تھا جو صالح اور سیاح تھا. سونا چاندی اس سیاح سیاحت کرنے والا, یا جو والسائحون جو سورہ توبہ میں آیت نمبر 112 میں پڑھا, العابدون الحامدون سائحون, سیاحت کرنے والے چلنے پھرنے والے, اس وہاں معنی ہے روزہ رکھنے والے. سونا چاندی اس دیوار کے نیچے دفن تھا جس کے وارث یہ بچے بنے. تو یہ دیوار ان 2 بچوں کی تھی اس شہر میں. وکانتا تو کنزن, اور ان کے نیچے خزانہ تھا, لہما ان دونوں بچوں کا, وکان ابوہما صالحا, اور ان کے باپ ایک نیک انسان تھا. معلوم ہوا کہ باپ کی نیکی اولاد کے کام آتی ہے. ہاں نیک اولاد باپ کے کام آتے اور نیک باپ اولاد کے کام, تو یہ وسیلہ ہے نا. لوگ کہتے ہیں ہم اپنے اپنے قبر ہیں. میں نے بولا نہیں, قبر الگ الگ ہے لیکن دنیا میں ایسے نہیں کہ دنیا میں دوسروں کو آگ لگا دو, قبر الگ الگ ہے بھائی. دنیا میں ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہو. تو ان کے لیے یہ چیزیں اللہ کریم نے ان کی حفاظت کی. تو سواق محرقہ میں لکھے کہ 8ویں نمبر کے اتنے نیچے پرپوتے پرتوتے کہاں تک پہنچ گئے تھے 8ویں نمبر پہ, اور پھر بھی اس کی برکت چل رہی ہے. یہ جو کبوتر حرم میں رہتے ہیں نا, بولا یہ وہ کبوتر ہیں ان کے کہ جس نے پیارے قائد و جہان غار سور میں تھے, تو وہاں پہ اس نے تو اس کے تو فعل ابراہیم خلیل اللہ کے آگ کو بجھانے کے لیے ایک پرندہ جو پانی لے کر آئے, اس کے نسلوں میں برکت ہوگی.
اور گرگٹ کمبخت بد وہ کوئی جہاں بھی دیکھتے تو پہلے یاد کرتے، کہتے تو نے آگ کو پھونکا مارا تھا وہ بولے بدل. تو روح البیان میں کہ حرم شریف کے کبوتر اس کبوتری کی اولاد ہیں جن نے ہجرت کے رات غار ثور پر انڈے دیے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کبوتری کی برکت سے ان کی اولاد کا اتنا احترام فرمایا تو قیامت تک پیارے عقائد و جہان کی اولاد. ہاں اہل بیت کی کتنے تعظیم ہو. یہاں تو آسان کام ہے. اس دور کا مسلمان کیا کرتا ہے؟ جس سے نہیں بندی بولے سید نہیں ہے. ارے بھائی جو تیرا نام بننا گا وہ سید ہے. اتنی بدبختی یار کہ اگر ٹھیک ہے اس کو کوئی فائدہ مل رہا ہے تو ٹھیک ہے سید ہے، اس کو کوئی نقصان ہو گیا پھر بھائی سید نہیں ہے، پھٹ سے بولے گا. میں نے کیسے سنا کوئی سید نہیں ہے. ہاں آپ اپنے گالیوں کے لیے برے بلے کہنے کے لیے آپ چور دروازہ کھولے، کوئی سید نہیں ہے. امام مالک بن انس وقت کے مجتہد ہیں اور وہ خلیفہ وقت سلیمان نام تھا غالباً، اس کو کوڑے دیے، بڑے سخت سزا دی. اور ہر وقت جیسے پہلے ہوش میں آیا تو اس نے بولا، سب سے پہلے اس نے یہ کی کہ میں نے اس کو معاف کیا. لوگوں نے بولا یہ کیا ہے؟ بولے اگر میں اس بیماری میں انتقال کر جاتا قیامت کے دن مجھے یہ خطرہ تھا کہ اہل بیت کو میری وجہ سے نقصان. یہ ہے اہل بیت کی محبت. بولے مجھے جیسے کوڑا لگتا تھا تو میں اس وقت کہتے اللہ میں نے ان کو معاف کیا. یہ ہے اہل بیت کی محبت. وہ کس کے بارے میں آتا ہے؟ علامہ شبلی رحمۃ اللہ یا کسی کے بارے میں آتا کہ ایک شخص ہے بولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اس نے پتھر اٹھایا مارو بھاگ گیا. ہاں بولا بھاگتے کیوں؟ محبت کرنے والا تو پتھر کھا کے بھی نہیں بھاگتا. وہ کہتے ہیں ہاں پتھر بھی اچھے لگتے ہیں پھر تو یہ محبت ہے ہماری. یہ محبت ہے. دادا پیو مجنونان دی دون کے مجانین ہیں. فاراد ربک کا تیرے رب نے ارادہ کیا یبلغا کہ پہنچ جائے دونوں اشدہما اپنی جوانی کو. تو اچھا اس سے ایک اچھا مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ باغ فدق جو تھا پیارے عقائد و جہان کا میراث یا اس کی ملکیت نہیں تھی بلکہ وہ مال صدقہ تھا. کیونکہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کا حق اگر ہوتا تو اللہ کریم اگر یہ حضور کی وراثت ہوتی تو حضور علیہ السلام کی اب یہاں 7 یا 60 مقام پر ان کے مال کی حفاظت ہوتی تو کیا حضور علیہ اللہ تعالیٰ ان کے مال کی حفاظت نہ کرتا ان کے اولاد کے لیے؟ ہمارا تو ایسے پکا ایمان ہے کہ پورے صدیق اکبر کی جان تو جا سکتی تھی لیکن فاطمہ خاتون جنت اور حسنین کریمین کہ ایک پائی بھی کہیں نہ جاتی. یہ سوچنے کی بات ہے. اب سوچ لے ذرا کہ اس واقعہ کو دیکھے کہ ان کے مال کی حفاظت انبیاء کے ذریعے ہو رہی ہے. کیوں؟ ان کے والدین بڑے نیک تھے. اور یہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضور علیہ السلام کے لیے کیا کہیں. حضور علیہ السلام کے صدقے تو جہان میں کروڑوں اولیاء پیدا ہوتے ہیں. آج جس کی ولایت ہے جو وقت کا ولی ہے تو حضور کے صدقے تو ہے. صحابہ کو اتنا مقام ملا پیارے عقائد و جان کی دیدار کی وجہ سے ملا. خود نیک نہیں کروڑوں کو جنت میں لے جانے والا. تو ان کے والا اولاد کے مال کی حفاظت نہ ہوتی اور وہ ایسی ضائع ہوتی. تو اسے کوئی نہ لے سکتا. جب اس نیک باپ کی میراث کی حفاظت کے لیے حضرت خضر کو بھیج دیا دیوار بنا کر اس کو محفوظ کر دیا تو حضرت فاطمہ الزہرا کی میراث یوں ہی ضائع کروا دی. یہ ناممکن ہے. معلوم ہوا کہ باغ فدق اور وغیرہ حضور کی میراث تھی ہی نہیں بلکہ وقف تھی. کیا تھی؟ وقف چیز تھی. وما فعلت عن امر ذلك تعویل. میں نے یہ کام جو ہے اپنے حکم سے نہیں کیا.
یہ اس کا معنی تھا جس پر تو صبر نہ کر سکا، یہ میں نے خود نہ کیا، یہ اللہ کا حکم تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے الہام اور اس کی وحی سے کیا۔ خیال ہے کہ حضرت علیہ السلام کی نبوت میں اختلاف ضرور ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی ہے، کیونکہ الہام سے کوئی ایسے کام نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت علیہ السلام نے چند وصیتیں فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو رخصت کرتے۔ یہاں بیچ میں کافی تفصیل ہے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑا کہ یوشع بن نون کہاں گیا۔ ایک میں یہ بھی ہے کہ وہ اس کو حضرت علیہ السلام نے کشتی میں بٹھا کے دریا میں چھوڑ دیا، اس نے آب حیات پیا اور وہ ہمیشہ کی سمندر میں زندہ ہے۔ اور یہ کہتا ہے پھر یہ وہ حضر نہیں ہوگا، لیکن یہ ایسے قوی روایت نہیں ہے، یہ وہ یوشع بن نون پھر نہ ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ تھے، کیونکہ وہ اگر وہ تھے تو پھر وہ کون تھے؟ لیکن ہمیں جو صحیح لگتے وہ یہ ہے کہ ان کو وہاں سے واپس بھیج دیا تھا کہ ہم اب جا رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ، جیسے ہم کوئی جاتے مدرسے تک یا اڈے تک جاتے پھر کہتے جب ہم جا رہے ہیں، وہ تو ملنے تک جا گیا نا کہ ہم چلو ساتھ رہیں گے۔ نصیحت کیا، کتنی پیاری پیاری باتیں کی۔ فرمایا تم مخلوق کے نافع بنو، مضر نہ بنو، کسی کو نقصان نہ دو۔ یہ ہم سب کے لیے تعلیم ہے۔ ہمیشہ حشاش بشاش چہرہ رکھو، مسکراہٹ، یہ میری نبی کی سنت ہے۔ ہر وقت منہ بگاڑ کے ماتھے پر بارہ نہ بجاؤ، لوگوں کی خوشامد نہ کرو بے لا وجہ، کہیں نہ جاؤ۔ خوشامدی ان لوگوں کے دور کی، آپ اور پیسے والے کو دیکھ بلی کی طرح دو ہلانے لگتے ہیں، گوئی تو پھر نظر ہی نہیں آتی دوربین میں، پیسے والا آیا ہوا ہے۔ زیادہ نہ ہنسو، اس سے حضور نے بھی فرمایا لا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب۔ ابو ہریرہ کو نصیحت فرمائی زیادہ نہ ہنسا کرو، ایک تبسم ہے، ایک منہ کھول کر ہنسنا ہے، اسے دل مردہ ہوتا ہے۔ وَلْيَبْكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ گناہگار کو اس کے توبہ کے بعد آر نہ دلاؤ، تو داڑھی منڈا تھا، تو فلاں تھا، تو فلاں تھا، جاہل کہیں کا۔ توبہ کی بات ختم۔ ہمیشہ اپنے خطاؤں پر رویا کرو، آج کا کل پر نہ چھوڑو، آخرت کی فکر رکھو۔ یہ نصیحتیں کی، اس کے بعد الوداع۔ کریم مولا سے دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی بھر قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے اور اس کے تعلیمات سیکھنے، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ